بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں باب بنی اسرائیل اور مسلمان۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نحور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حس مزاح بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نحور نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا۔ شائستہ، جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نحور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ، آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً موحد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نحور مسکراتے ہوئے بولے، یہ ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نحور نے اسی لب و لہجے میں ترکی بہ ترکی جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلا لیا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا۔ عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے ہیں، یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا، جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اس سلسلے کی ہے۔ صالح نے جواب دیا، پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ نمایاں حضرت یوسف تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی، جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔ انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئے، نتیجتاً ان پر محکومی مسلط کر دی گئی۔ ارد گرد کی اقوام نے ان پر
پے در پہ حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جس وقت حضرت یرمیہ کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل اس دور کے عظیم سپر پاور عراق کی آشوری سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، سود خواری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھی۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر ان کی قوم باز نہ آئی۔ اس نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر اس کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ، کرپشن، ناجائز منافع خوری اور منافقت اور شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔ اسی اثناء میں اعلان ہوا یرمیہ کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی مائیت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ صالح نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان منظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا، ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین بے گناہوں اور گناہ گاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے۔ شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں میں اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا، تم میں سے یرمیہ کون ہے؟ تم میں سے یرمیہ کون ہے؟ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو
رسیوں کی قید سے رہائی دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کی سمت بڑھا۔ وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیہ تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیہ تمہاری پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بہت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی اور اب اس کی سزا بھگت۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ یرمیہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا، ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا۔ پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست حکمران بہت نصر کے تابع تھی۔ سالانہ خراج بہت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔ اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمول تھی، بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے، جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے۔ علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کے بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا۔ ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے۔ انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا، مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی ہمیں بہت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غلبہ پاؤ گے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر جب یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خاص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، بہت نصر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا حلقہ، وہ حصہ جو جانور کو جوتنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے، پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈلا ہوا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بہت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا، اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو بہت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ بہت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی، جواب میں بہت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گورف کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصاں تباہی کے مناظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے، تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے، آخرکار اس کی سزا سامنے آ گئی۔
پھر یرمیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولے، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو سزا بہت نصر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی، وہ بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، امراء اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو بہت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسانی در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی میں پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی، اسے معاف کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ سالے نے میرے کان میں سرگوشی کی، نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ خیریت؟ میں نے دریافت کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے تم چلے چلو۔ یہ کہہ کر سالے نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود ہی اس کا تعارف کرایا، یہ امورہ ہے، ان کا تعلق حضرت نوح کی امت سے ہے، یہ مجھے یہیں پر ملی ہیں، یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کروانے لگی۔ اس تعارف میں زمین آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہیں، اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہیں، البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، وہ جھلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں یہ صالح آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا چلو، میں نے ہار مانی، لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔ امورہ ہنستے ہوئے بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے، بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں، آپ دونوں ویسے ہی جھگڑ رہے ہیں جیسے میرے اماں ابا کرتے تھے۔ ان کے اماں ابا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، نائمہ بیچ میں بولی، مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے۔ امورہ کے شوہر نہیں ہیں، میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کر دی، وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی سے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یہ مجھے علم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورہ نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا، میں بچپن ہی سے بہت بیمار تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور باقی فیصلے تمہارے ہونے والی ساس کر رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، پھر امورہ بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت
خوشی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورہ سے کہا تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا امورہ سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی، یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورہ نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ امورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورہ اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورہ کو پسند کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورہ کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں، یعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی، اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا نائمہ ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی، اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا، مگر دیکھو نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا۔ دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی ہے موت ختم، اب جوانی ہے بڑھاپا ختم، اب صحت ہے بیماری ختم، اب امیری ہے غربت ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا، حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ذرا سامنے دیکھیے، سماں بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے، اب مغرب کے جھٹپٹے کا سا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ صالح کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تم امورہ کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم تھے کہاں؟ میں امسائل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے لیے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے صالح سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب شروع ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخرکار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے
لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان لوگوں کا ابھی حساب ہوگا؟ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہے، اور جب چاہیں جس کا چاہے حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر وارحم۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا۔ گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔